جب میں پیدا ہوئی تو میری رنگت دیکھ کر سب رشتہ داروں نے میری ماں سے کہا، پیدا تو رحمت ہوئی ہے لیکن ہے ذرا پکے رنگ کی، بس اللہ نصیب اچھے کرے۔ ماں یہ سب سن کر سوچ میں پڑ گئی، تو رحمت بھی کیا کچے اور پکے رنگ کی ہوتی ہے؟ رحمت تو بس رحمت ہوتی ہے اور ملتی بھی نصیب والوں کا ہے۔ 2 بھائیوں کے بعد میں رحیمہ پیدا ہوئی تھی۔ گہرے سانولے رنگت کی وجہ سے مجھے ہمیشہ طنز اور تلخ لہجوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ماں بتایا کرتی تھی کہ میری رنگت جو ہے نا دادا ابو کی طرف کی ہے۔ دادا ابو خود تو چلے گئے تھے اور ورثے میں مجھے اپنا رنگ دے گئے۔ میری ماں کا رنگ بھی گورا تھا اور میرے ابو بھی گندمی رنگت تھے۔ میرے دونوں بھائی بہت اچھے کھلے کھلے رنگ کے تھے۔ بس ورثے میں مجھے دادا ابو کی رنگت مل گئی اور میری ساری زندگی بدل کر رکھ گئی۔ اسکول جانا شروع ہوا تو وہاں بھی ساری لڑکیاں مجھے تنگ کرتی تھیں میری رنگت کی وجہ سے، کیونکہ مجھ میں اعتماد کی کمی تھی۔ گھر سے ہمیشہ میں دبے دبے رہتی تھی، گھر میں مجھے اعتماد ہی نہیں ملا تھا تو اسکول میں بھی نہیں ملا۔ حالانکہ ہوتے ہیں کئی لڑکیاں کالے گہرے سانولے رنگ کی، لیکن شاید ان کو گھر سے اعتماد ملتا ہے تو کوئی ان کے ساتھ کچھ برا نہیں کرتا۔ لیکن میں شروع سے ہی دبی دبی رہی تھی تو اسکول میں بھی ویسے ہی رہی، تو لڑکیاں مجھے اس چیز کا فائدہ اٹھاتی، میری کلاس فیلوز اور پھر اس کے ساتھ ٹیچرز بھی ایسی کچھ کرتی تھیں میرے ساتھ۔ حالانکہ ٹیچرز کو تو لڑکیوں کو ڈانٹنا چاہیے تھا، لیکن کچھ ٹیچرز تھیں وہ بھی میرا مذاق اڑاتی۔ شاید مجھ میں اعتماد کی کمی تھی، شاید اس لیے میرا رحیمہ نام جو اتنا خوبصورت میری ماں نے رکھا تھا اس کو کم ہی پکارا جاتا تھا۔ زیادہ تر لڑکیاں تو مجھے کالی کلو وغیرہ ایسے کہتی تھیں اور ایسا سے میرا نام ہی کلو پڑ گیا۔ سب مجھے ایسے ہی کہنے لگے اور مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میرا نام ہی کلو ہے۔ جب میری ماں کبھی کبھی مجھے میرے پورے نام سے بلاتی تو مجھے ایک دم سے عجیب سا لگتا ہے، ایسے لگتا ہے میں بہت خاص ہوں جب میری ماں مجھے کہتی رحیمہ بیٹی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد جب میری بھابھی یا کوئی اور مجھے ایسے کہتا تو بس سب کچھ ختم ہو جاتا۔ بھائی بھی اکثر کہتے پتہ نہیں یہ کالی ہمارے گھر کیوں پیدا ہو گئی، ہم سب کے رنگ ہو رہے ہیں، یہ کیسے آ گئی؟ اور ماں سے کہتے اماں آپ نے اس کو، یہ ہماری بہن ہے یا آپ نے اس کو کہیں سے گود لیا ہوا ہے؟ کوئی یہ کیوں نہیں سمجھتا تھا کہ میرا ان کے اس گھر میں پیدا ہونا یا میرا کالا رنگ ہونا میرے بس میں تو نہیں تھا، کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا۔ میری اکثر کلاس فیلوز مجھے گورا رنگ ہونے کے ٹوٹکے یا کریم میں بتایا کرتی، میں بس چپ چاپ سن لیتی اور ان کے ٹوٹکوں کو کہتی ہاں میں عمل کروں گی، لیکن میں نے کیا عمل کرنا تھا، مجھے پتہ تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، گھر پر بھابھیوں کا راج ہو گیا۔ بھابھیوں بھائی میرے جیسے بھی سلوک کرتی تھیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے امی نے کہا کہ جلد اس کی شادی کر دینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان کے جانے کے بعد میرا ساتھ ان کا سلوک اور ہی برا ہو جائے۔ لیکن رشتے جب بھی آتے وہ میری شکل دیکھ کے انکار کر کے چلے جاتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتی کیا انسان کی تقدیر کے فیصلے اس کی رنگت کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ اگر کوئی گورا ہے تو اس کی تقدیر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور اگر کوئی کالا ہے تو غم ہی غم ہے۔ کیا رنگت و شکل و صورت انسان کی تقدیر پر حاوی ہیں؟ سیرت و کردار کا کیا کمال ہے؟ اس کو کون سا کسی شہزادے نے بیانے آنے اچھا رشتہ ہے ہاں کر دیں۔ بھابھی یہ جملہ تب کہا جب میری ماں نے ایک 40 سال لڑکے شخص کے ساتھ رشتے سے انکار کر دیا۔ ماں پھر بھی کہتی تھی شہزادہ ہی آئے گا۔ وہ ماں تھی، اپنی اولاد کا دل رکھنے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتی تھی، لیکن میں جانتی تھی، سمجھتی تھی اس دنیا کو اور اس کے لوگوں کو۔ اللہ اللہ کر کے رشتے نے میرے لیے ہاں ہوئی تھی اور ماں نے جلد سے جلد میری شادی کر دی۔ شکل و صورت کا بھی خوبرو تھا اور محلے میں چھوٹی سی کریانے کی دکان چلاتا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں کو میں کیسے پسند آ گئی۔ ساس سسر نند سب کا لہجہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ شاید اللہ نے مجھے میرے صبر کا صلہ دیا تھا، میں یہ سوچتی تھی۔ سب گھر والے میری ضرورتوں کا خیال رکھتے اور میرے شوہر جاوید خاص طور پر میرے بہت ہی اچھا خیال رکھتے تھے، میرا ہمدرد تھے ایسے مجھے لگتا تھا۔ گھر بالکل سادہ تھا لیکن گھر میں رہنے والے لوگ بہت باظرف لگتے تھے۔ لیکن یہ اعلیٰ ظرفی بس چند ماہ کی تھی۔ میری نند زینت کی شادی طے ہونے کے بعد سب کا میٹھا لہجہ اور اعلیٰ ظرفی ایک دم سے کڑوے میں بدل گیا۔ شادی کے اخراجات اور لڑکے والوں کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے کچھ اور لاکھ چاہیے تھے، لہٰذا میرے شوہر نے مجھ سے محبت بھرے انداز میں کہا جتنا زیور میرے پاس ہے اس مشکل وقت میں انہیں دے دوں تاکہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے اور خاندان میں ہمارا بھرم رہ جائے۔ وہ مجھے کہنے لگا میں دن رات محنت کر کے سارا زیور دوبارہ بنا دوں گا، بالکل ویسا ہی جیسا تم چاہو گے۔
اور میں اس کی باتوں میں بھی آئی کیونکہ وہ مجھ سے اتنی محبت سے بات کرتا تھا شروع سے ہی۔ پھر سارے زیورات زینت کے اخراجات میں، شادی کے اخراجات میں نے ان کو دیے، انہوں نے بیچ ڈالے۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ لڑکے والوں کی مزید ڈیمانڈ ہے، انہیں گاڑی بھی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر جاؤں، اپنے گھر سے ان سے کہوں کہ اپنے اس گھر میں جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دیں، تاکہ ہم بیچ کر گاڑی لے سکیں اور زینت کا جہیز مکمل کر سکیں۔ میرے شوہر کہتا یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے، زینت تمہاری بھی بہن ہے، تم میری زندگی کی ساتھی ہو، تم میرا ہاتھ بٹاؤ گے نہیں تو اور کون بٹائے گا۔ بس وہ ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتا، ساس بھی میرے ساتھ ایسے کرتی اور میری نند بھی اکثر میرے ساتھ آ بیٹھ جاتی اور رونے لگتی، کہتی بھابھی آپ ہی میرا سب کچھ ہے، آپ نے میرے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن یہ میرے لیے ناممکن تھا، وہ گھر میرے ابا مرحوم کی نشانی تھا، اور ویسے بھی مجھے پتہ تھا کہ اگر میں گھر میں ایسے جا کے بات کروں گی تو میری بھابیاں بات کو مانیں گی کیا، وہ تو مجھے جان سے شاید مار دیں۔ لیکن جاوید نے، جب میں نے انکار کیا تو جاوید نے کہا بس اب بہت ہو گیا، میں تم سے بہت پیار سے بات کر لی، اب میں تم پہ سختی کروں گا، میں تمہیں سختی سے کہہ رہا ہوں کہ تم جاؤ اپنا حصہ مانگو، اگر تم حصہ نہیں مانگا، تم کو انہوں نے نہیں دیا تو تم اس گھر سے میں تمہیں نکال دوں گا اور ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا۔ اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ جاوید نے جب مجھے گھر سے نکالا اور میں کے چھوڑ آیا تو میں نے بھابھیوں سے اس بات کا ذکر کیا، امی سے کیا۔ بس اس کے بعد تو گھر میں بھونچال ایسا آیا کہ اللہ کی پناہ۔ بھابھیوں نے تو فوراً صاف کہہ دیا اس کو طلاق ہوتی ہے تو ہو جائے، اس کا گھر ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، ہم گھر بالکل بھی نہیں بیچیں گے اور نہ اس کو مزید کوئی پیسہ دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، طلاق ہو گئی، میرا گھر ٹوٹ گیا، کسی کو کچھ فرق نہیں پڑا سوائے میری ماں کے۔ وہ پہلے ہی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس بات نے تو ان کو مزید بوڑھا کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ جاوید نے یہ سب جان بوجھ کر کیا تھا، صرف زیور اور پیسہ ہتھیانے کے لیے، ورنہ میری نند کے جو سسرال والے تھے انہوں نے ایسی کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں رکھی تھی، وہ تو سادگی سے کرنا چاہتے تھے۔ رحیمہ بی بی جس میں ابھی تک جی رہی تھی کہ اس کی قسمت کیسے اتنی اچھی ہوگی، اس کو کیسے اتنا اچھا زندگی کا ساتھی، اتنا اچھا سسرال مل گیا، تو وہ سب یہ وہم ہی تھا۔ اپنی زندگی، حقیقی تلخ زندگی میں پھر سے واپس آ سکی تھی، پھر سے وہی کلو والی زندگی جو اس کو تانے ملتے تھے قبیلی رنگت کے ساتھ، اب ایک منحوس اور طلاق یافتہ ہونے کے تانے بھی ملنے لگے تھے۔ اور بھابھیوں کو تو مفت میں کام والی مل گئی، اب وہ زیادہ روب جماتی تھی مجھ پہ، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اب یہ مزید بولنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ اور میری بوڑھی ماں یہ سب دیکھ دیکھ کر جلتی، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا میں کیا، اس کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا اتنا اچھا کروں کہ اس کی زندگی میں سنور جائے میرے ہوتے ہوتے۔ تو ماں نے بس یہی سوچا کہ اس کا پھر سے گھر بسا دیا جائے، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ اس دنیا سے چلی گئی تو کوئی اس بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچے گا۔ پھر ایک بار پھر سے انہوں نے رشتے والوں کو بلائی، رشتے کروانے والی کو، اس نے ایک رشتہ بتایا اور ماں اس گھر بار دیکھ کر میری بات وہیں پہ جا کے پکی بھی کر رہی، اور بس خود ہی سے انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اس کا کہ اگلے جمعے کو تمہارا نکاح ہے، اور نکاح کے ساتھ ہی رخصتی ہے فوراً۔ ماں نے اچانک یہ خبر مجھے سنائی تو میرے دل نے پھر وہم پالنے شروع کر دی، نہ جانے اس بار کس شے کی قربانی دینی ہوگی، ایسے کیسے فوراً سے مجھے پسند کر لیا گیا اور فوراً سے شادی ہو رہی ہے، کیونکہ میں ڈر گئی تھی پہلے تجربے سے۔ بس اسی طرح اسی خیالوں میں گھری گھری میں چلی گئی، میری شادی ہوگی سادگی کے ساتھ، اور بس میں اب جب اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی دلہن بنی، اور میں سوچ رہی تھی پتہ نہیں اب کون آئے گا، کون میری زندگی کا ساتھی ہوگا، مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرے گا۔ تو آیا میرا شوہر میرے سامنے، وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا میری بیوی 1 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور بچی بھی میرے حوالے کر گئی تھی، اس وقت میری بیٹی صرف 2 سال کی، اور شاید وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی میری بیوی پہلی، اس لیے وہ میری بیٹی، اپنی بیٹی بھی میرے پاس ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد میرا دل اور اعتبار پوری طرح ٹوٹے تھے، لیکن مجھے اپنی بیٹی کے لیے کوئی اسٹینڈ تو لینا تھا، لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں دوسری شادی کر لوں، کوئی شریف اور نیک سیرت لڑکی ہی میری بیوی بنے۔ اور میں بس پتھر کا بت بنی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کہنے لگا مجھے یقین ہے آپ میری عزت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ گھر کی دیکھ بھال اور میری بیٹی کی تربیت بھی بہت اچھی طرح کریں گی، میری خوش قسمتی کہ مجھے آپ جیسی نیک سیرت بیوی ملی۔ اور میں حیران بس اس کو دیکھ رہی تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں سانس لینا بھی بھول چکی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ میری اچھی قسمت ہے یا میری خراب قسمت ہے،
یہ میری شادی میری خالی رنگت کی وجہ سے دوبارہ ایک دوسری شادی والے لڑکے سے جو پہلے باپ بھی ہے اسے ہوئی ہے۔ یہ میری اچھی قسمت ہے کہ مجھے ایک ایسا شخص ملا جو ہمیشہ میرا ہی بن کے رہے گا، جس کی کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں، صرف وہ مجھ سے عزت اور اس گھر کی حفاظت اور دیکھ بھال کے ساتھ کچھ ایسی باتیں چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مجھے یاد آیا کہ میری بھابھیاں جو تھیں جب میری شادی ہو رہی تھی تو وہ سر جوڑے بیٹھی ہوئی تھیں، بات کر رہی تھیں، ویسے بڑی قسمت والی نکلی ہیں یہ کلو، پہلے دکاندار ملا اور اب طلاق یافتہ ہونے کے بعد بھی ورک شاپ کا مالک کو اتنا پیارا گھر نصیب ہوں تو ایسے۔ اور مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میری بھابھیوں نے جو کہا ہے واقعی ایسا ہی ہے، کیا میں واقعی خوش قسمت ہوں، کیا واقعی مجھے اچھا گھر ملا ہے، کیونکہ آئے دن دھڑکا لگا رہتا تھا کہ آج جس طرح میرے پہلے شوہر نے میرے ساتھ کیا آج ایسا بھی کچھ میرے ساتھ ہوگا، یا میرا شوہر مجھے کوئی دوسرا میرا شوہر پھر سے مجھے کوئی دھمکی دے گا یا مجھے تانا دے گا میرے رنگت کے حوالے سے، بس یقین ہی نہیں آتا تھا۔ لیکن پھر وقت گزرتا گیا اور مجھے یقین آنے شروع ہو گیا کہ میں واقعی خوش قسمت ثابت ہوئی، یا میرا برا وقت گزر چکا ہے، اب میرے اچھے دن شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ میرے دوسرے شوہر حامد بہت اچھے ثابت ہوئے میرے لیے، میرا بہت خیال رکھتے، میری بہت قدر کرتے، اور ان کی بیٹی جو میری ہی بیٹی تھی اب مجھ سے ایسے ہی پیار کرتی جیسے کہ اپنی سگی ماں سے کرتا ہے۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے بھی نوازا اور میں واقعی راج کرنے لگی، اور پھر میں بہت ٹھاٹ کے ساتھ جب اپنے میکے جاتی تھی تو سب بھابھیاں میری قدر کرنے لگی تھی، اور جب مجھ میں اعتماد آ گیا تو پھر کوئی بھی مجھے کلو نہیں کہہ کے بلاتا تھا۔ اب میں واقعی رحیمہ بی بی تھی، میری ماں نے مجھے اتنا اچھا پیارا نام دیا تھا، وہ میری نام کے ساتھ پکا جڑ چکا تھا، کلو ہٹ چکا تھا، اور یہ سب کچھ شاید میری ماں کی دعائیں تھیں کہ مجھے اتنا اچھا شوہر ملا تھا۔ سچ کہتے ہیں آپ کو کوئی اچھا ساتھی زندگی کا مل جائے تو آپ کے سب کچھ بدل جاتا ہے، آپ میں اعتماد میں آ جاتا ہے، آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اب مجھے اللہ سے کوئی گلہ نہیں کہ اللہ نے مجھے کالی رنگت دی، کیونکہ میں پہلے بہت گلے کرتی تھی، بس میں اس کی معافی مانگتی رہتی ہوں کہ اللہ جس حال میں بھی رکھے، بس اللہ کی مہربانی۔